بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی سب سے خوبصورت تیاری یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سر پہ اگر 40 سے 50 kg رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ تم دوڑ کے دکھاؤ اور پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کے بھی کچھ بوجھ ہوتے ہیں، اور گناہوں کے بوجھ ان کے نیچے جو آ جاتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ اپنے آپ سے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرو، توبہ کیجئے۔ اللہ حضر جلال اس توبہ کی وجہ سے جہاں گناہوں کو معاف کریں گے وہاں تمہارے بوجھ بھی ہلکے کر دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ اتنی کامن چیز ہے، توبہ ہر شخص کا مطالبہ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن جس طرح یہ سب کے لیے عام ہے، سب کو ہی سمجھنا چاہیے۔ جب تک 7 شرطیں نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط جو آپ نے ابھی سنی ہے، اخلاص۔ دوسری شرط، اس انسان کو اعتراف جرم کرنا چاہیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میرے مالک میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا۔ اس اعتراف کی قیمت کتنی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت جو آپ نے سنی 2661 کہ یہ شخص اعتراف کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اللہ حضر جلال اسے اس اعتراف کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ تیسری شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو توبہ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس اقرار کے ساتھ بدعت کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1699 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1620، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ۔ یہاں 3 لفظ کا استعمال ہوا ہے، احتجر، احتجز اور احتجب۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، بدعت کس کو کہتی ہیں؟ ہی الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کام، ایسا فعل، ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہے نہ کہی ہے، اس بات کو بطور دین بنا کے پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعتی انسان اتنا بدبخت بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کس طرح دھتکارا جاتا ہے۔ احتجر التوبہ، اللہ عز جلال اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ ایسے انسان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو روک لیتے ہیں، چاہے جائے کہ اس کی توبہ قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری بات سمجھائی ہے، بدعت کو جب تک چھوڑ نہیں دیتا، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حتی یدعها، جب تک وہ بدعت کو ترک نہیں کر دیتا، چھوڑ نہیں دیتا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آج 12 مہینے آپ ذرا چیک کیجئے کہ امت اسلامیہ کے کتنے سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، دانش مند لوگ اس باب کو نہ سمجھی کی وجہ سے فلفل نہیں کر سکے، اور ایک نہیں دسیوں اور سینکڑوں بدعات کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ بیٹھے۔ میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیا، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے اور لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا،
اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا. نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے. اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی. کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کی تو آیت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد کریم پہ. سب سے پہلے کنہوں نے سنی؟ صحابہ کرام نے. یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے؟ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. میرے معزز میرے محتشم، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے. جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا. پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا. اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا. اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے. جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے. جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں. تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا. اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے. قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی. لیلۃ القدر کس مہینے کی رات؟ یہ کتنی کامن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے. وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اللہ ذو الجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرمائے. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذو الجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں، اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج. اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے. نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی. اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں گی. جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے. اور سلف صالحین نے سچ یہ بات کہی تھی اذا ابتدع الرجل، جب انسان بدعتی بن جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ذو الجلال اس کے دل سے حدیث اور سنت کی لذت کھینچ لیتے. نزع من قلبه حلاوت الحدیث والسنہ. اس لیے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات حدیث کی کریں گے کہ دیکھو بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت،
کہے گا چھوڑو اس کو، دیکھو بھائی یہ جامع ترمذی کی روایت، چھوڑو اسے، کیوں؟ نشانی پوری ہوگی۔ حدیث کی محبت، سنت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے جس کے دل میں محمد کریم کی محبت۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک کلمہ بول دیا ہے کہ اللہ عز و جلال بدعتی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، اس لیے جو بدعتی کی عزت کرتا ہے اس نے ایمان کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ امام مالک نے کتنی پیاری بات کی۔ ایک تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا وجود نہیں، وہ نعوذ باللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے، امت کو صحیح دین پہنچایا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کو خائن کہنے والے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے خائن خود ہیں۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ بس یہ بات دین ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لا یسلم علیہم، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سلام کی۔ کیوں اتنی بڑی بات انہیں کہہ دی؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اس کے نظریات درست نہیں ہیں۔ جس ہستی نے تو صحابی کہتے ہیں جب یہودیوں سے بات ہوئی تو یہودی کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کو تو کیا کمال اللہ نے دیا، اس نے آپ کو یہاں تک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے قضاء حاجت کیسے کرنی۔ اس طرح وہ امت کی تربیت اور تزکیے کا خیال کرتے۔ آج اس نبی کے بارے میں اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اس نے کوئی بات چھپا لی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ پوری باتیں بتا کے نہیں گئے، ایسے ایمان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اخلاص ہو، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اقرار ہو، مانے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان بدعت کا مرتکب نہ ہو۔ چوتھی شرط، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1670، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتت سوداء فإنه نزع واستغفر وتاب ثقل قلبہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِنْهُ نَزَعَ، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو یہ دل ایک نہ ایک دن نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے۔ پانچویں شرط یہ ہے، کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ملامت نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6802، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہی تو ہے۔ فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے توبہ کی قبولیت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے عزم مصمم کرنا۔ ایک شخص نماز پڑھتا نہیں تھا، دعا کرتے اللہ میں نماز پڑھوں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اس بیچارے کو توبہ کا کیا فائدہ ہو؟ ایک شخص کی عادت ہے جھوٹ بولنا، وہ توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے، اس کی کیا توبہ ہوگی؟ ایک شخص کا کام ہے گالی دینا، کہتا ہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گالی نہیں دوں گا، اور وہ ہاتھ ابھی نیچے کرتا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی گالی دینا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا توبہ ہوگی؟ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج بن گیا ہے، اور ایسے استغفار کی ضرورت ہے الذی یصادف قلبہ، جس کا دل پہ اثر ہو۔ آپ ہاتھ میں کو 200-500 دانے کی تسبیح پکڑی ہوئی اور اس کو پھیر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں،
یہ تسبیح آپ کو چھڑا لے گی؟ آپ کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ عدالت کی بات ہونی چاہیے، آپ کے اندر ثقافت ہونی چاہیے۔ آپ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں، آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ رب کو راضی کریں۔ وَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ اِذَا رَضِيَ مِنْ فِي السَّمَاءِ۔ جب آسمانوں کا مالک اور زمینوں کا مالک راضی ہو جائے تو کوئی ناراض ہو یا راضی ہو تمہیں اس بات پہ کبھی بھی سروکار نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑتے وقت مت دیکھیں میں نے اگر یہ گناہ چھوڑ دیا تو والد محترم کیا کہیں گے، والد گرامی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہہ لیں جب تم اللہ کے پیارے بننے لگے ہو تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ ہوتا ہے ایسا، 4 دوست تھے، ان میں سے ایک نیک بننے لگا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اس کی نیت اچھی ہو گئی، اس نے کوشش شروع کر دی، اب وہ نمازی بن گیا، تو دوسرے پتا کیا کہتے ہیں، انسیتا، بھول گئے ہو، اکٹھے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے، اکٹھے ہی تو ہم جوا کھیلتے تھے، اب تم اکیلے ہی بن گئے ہو اتنے۔ یہ تانے، یہ باتیں برداشت وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے دل دیا، اور لیکن ان باتوں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے جو دنیا کے چند تانے تو برداشت نہیں کر سکتا لیکن قبر کے عذاب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ مت دیکھو کون کیا کہتا ہے، یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، زندگی کا کوئی رخ بنانا ہے تو یہ دیکھو اللہ عز و جلال کیا فرماتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں تو بزدل لوگوں کی باتیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے مصر، جب قریب پہنچے تو سیدنا عمر کی باری تھی پیدل چلنا اور غلام سواری پہ سوار تھا، تھکاوٹ سے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور آخر کندھے پہ رکھ لی، تو صحابی کہنے لگے جو ساتھ تھے مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے اور کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہے ان کی، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ سیدنا عمر چلتے چلتے رک گئے، کہتے ہیں آپ کا مقام دین میں بڑا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا، تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ جانتے ہو ہم تو ذلیل ترین قوم تھے اسلام سے پہلے، ایک پتھر دیکھنا اس کے سامنے سجدہ کر دینا، تھوڑا سا بڑا پتھر نظر آنا اس کو چھوڑ کے نیا رب بنا لینا، اپنی ہی بکری کا دودھ دھو لینا پتھر پہ اس کے سامنے سجدہ کر لینا۔ ہمیں تو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ دین کو چھوڑ کے اگر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ تاریخی جملہ سیدنا عمر کا یاد رہنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے کہہ لیں۔ اور امام شافعی کا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون۔ جس شخص کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام محترم آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجنون کیسے ہے؟ کہتے ہیں لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة۔ لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثة، وہ تو اللہ بھی 3 مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے بارے میں زبان نہیں انہوں نے روکی۔ وعن رسوله مجنون، اور اللہ کے رسول کو دیوانہ کہہ دیا تو تم کون ہو جس کو لوگ چھوڑیں گے؟ اس لیے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ لا تکونوا امعا، لائی لگ مت بنو، وطنوا انفسکم، اپنا کوئی گھر بناؤ، وطن بناؤ۔ اور مومن کا وطن کیا ہے؟ میرے رب نے کیا فرمایا، اور میرے رب نے پوری کائنات سے اعلی اور ارفع اور اسما ہستی پیدا کی محمد کریم، اس نے کر کے کیا دکھایا؟ یہ 2 ایسے میزان ہیں، مقیاس ہیں، پیمانے ہیں جس پہ اپنے اعمال کو انسان وزن کرتا ہے اور تولتا ہے، کبھی زندگی میں ڈی ٹریک نہیں ہوتا۔ اس لیے عزم مصمم جب تک نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سے مت توبہ کرو چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں، شام کو پھر ہم نے وہی کام کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ التوبہ ایسی توبہ بعدم اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو گناہ چھوڑتا نہیں ہے اور گناہ کی نیت کر کے توبہ کرتا ہے، چلو پھر گناہ کروں گا، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو لوگ کسی بھی فحاشی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لی، ذکر اللہ، انہیں رب یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا یہ ذہن ہے، یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو انہوں نے گناہ کیا اس پہ اصرار نہیں کر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ساتویں شرط، توبہ قبول ہوتی ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے۔ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی نظر کسی ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے، عین الملک، اس کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح نکل کے ہنسلی تک آ جاتی ہے، موت کی غرغراہٹ اور سختی جب طاری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں کی گئی توبہ قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم يغرغل، اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن کب؟ موت کی غرغراہٹ سے پہلے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 1904، موت کی سختی جب شروع ہو جائے پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ان للتوبة بابا عرض ما بین مصرعی کما بین المشرق والمغرب، توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، صحیح الجامع کی یہ روایت 2077، یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، لیکن موت کی سختی آ جانے سے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی۔ بصورت دیگر فرعون کا قصہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو اپنے عہدے اور منصب پہ ناز تھا، کس طرح وہ دلائل وہ دیتا تھا جو آج کی دنیا بھی دیتی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اس کی لاجک دیکھیے گا، تو مجھے نہیں مانتے رب، دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور دوسری دلیل اس نے کیا پیش کی؟ جو آج بھی دیندار طبقے کے بارے میں دانش مند اپنی دانش مندی کی دلیلیں پیش کریں۔ فرعون نے کہا تھا، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين، لوگوں یہ بتاؤ میں اچھا ہوں کہ موسیٰ اچھا ہے علیہ السلام، اس کا تو وقار ہی کو نہیں، اس کی تو عزت ہی کو نہیں، ولا يكاد يبين، اس کے پاس تو کانفیڈنس نہیں، تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ سیم وہی سینیریو جو اس وقت فرعون کی گردن میں جو اس وقت بل تھا، وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور بات کیا کریں گے؟ اس کو تو بات کرنے نہیں آ رہی، بات کرنا یہ حق کی دلیل نہیں، حق کی دلیل ہے قرآن کی موافقت، حدیث کی موافقت۔ تو یہ 7 شرطیں جب انسان کی ہوں، پوری ہو جائیں تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا، جو انسان وضو کرتا ہے، خوبصورت وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب وہ یہ کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد 2 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ادھر زبان سے 2 مرتبہ یہ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے 2 فیصلے نازل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہلے تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے فرشتوں اس میرے بندے کی طرف دیکھو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، دیکھو اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا۔ پھر اللہ عز و جلال مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف،
اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عبدی، وہ میرے بندے ہیں، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو سچی توبہ کرنے آ گیا، تو نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، 2 رکعتوں کے بعد انسان زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے دوبارہ کی خواہش نہ کرے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے، اپنی عقل کا پیمانہ استعمال نہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، عزم مصمم کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کے کیا یا مجھ سے بھول سے ہو گیا۔ جب تک ان شرائط کا خیال نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلا رمضان نہیں، ایسے 10 رمضان آئے اور رحمتیں لوٹنے والوں نے لوٹی اور محرومیاں لوٹنے والوں نے بھی محرومیوں کے ساتھ ہی سفر کیا۔ آج وقت ہے، آئیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحہ قبل الموت، اے اللہ پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے۔